السلام علیکم۔ آسان انگریزی قواعد محمد یاسین قاسمی گڈاوی صاحب دی کتاب کنی اساں قواعد سیکھتے پے آسانی نال اپنی انگریزی کو بہتر کرنے واسطے۔ آؤ اج دا اگلا سبق اساں شروع کرنے ہیں جی۔ ریلیٹیو پروناؤن ضمیر موصولہ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ تو پتہ ہے اساں ان قسمہ پڑھتے پے ہیں پروناؤن جاں تے اج ریلیٹیو پروناؤن دے حوالے نال تے او پروناؤن جڑا دو جملے کو جڑیں دے آپس وہ کو کیا آتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ یہ جملے دے درمیان چندے پہلے آئے ہوئے جملے کو کیا آتے ہیں اینٹیسیڈنٹ آتے ہیں، یعنی کہ مرجع اور موصول بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مدرجہ ذیل ہیں، کہڑے ہیں؟ وٹ کیا، ہو کون، ہوم کس کو، ہوز کس کا، وچ کون سا، دیٹ کہ ہے، بٹ بلکہ، ایز جیسا، ٹھیک ہے نا۔ اور قاعدہ تھوڑا ڈے گنوں ریلیٹیو جملے دے بیچ چندے ہو ہوم ہو کا استعمال ذوی العقول کے جڑے عقل والے انسان جویں تھی گئے نے واسطے، جبکہ وٹ غیر ضروری عقول کے لیے اور وچ دا استعمال جڑا ہے وہ جانور اور بے جانور واسطے ہوندے۔ مثال ہے وہ دس مین ہو از سکسیڈ ان دا لائف، دیز آر دا ڈاگز وچ بیٹ دا چلڈرن، لیکن سو غور نال انہیں معنی لیتے کہن سکو۔ اور وہ آدمی جو ایماندار زندگی میں کامیاب ہے وہی کتے ہیں جنہوں نے بچے کو کاٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لیکن ہو ہے دوجے جڑا ہے وچ ہے، اور تو رشا سے وچ جانور بے جانور واسطے استعمال تھیندے۔ اچھا ہن بیا دیکھو دس واز دا مین ہوم دا پولیس اریسٹڈ، دا ہوم آوے دے یہ وہی آدمی تھا جسے جویں پولیس نے گرفتار کیا۔ دس از دا بوائے ہوز لائف واز سیوڈ، یہی وہ لڑکا جس کی جان بچائی گئی تھی۔ انہیں دیکھو ہوز دا کنسیپٹ ہے۔ اچھا دیٹ انسانوں جانوروں بے جان چیزوں کے استعمال ہوتا ہے، جبکہ وٹ صرف بے جان، یاد رکھنے وٹ بے جان واسطے اور دیٹ جڑا ہے سب واسطے استعمال تھیندے۔ جی میں دس از دا ہارس دیٹ کیریڈ می ہیئر، یہ وہ گھوڑا جو مجھے یہاں لایا، ایک بھی تو دیٹ آیا کھڑے۔ ایون دس از وٹ آئی وانٹ، یہ بے جان چیز واسطے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وٹ آئی وانٹ یہی وہ چیز جو میں چاہتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو وٹ از ڈن از ڈن۔ ایز لفظ سچ یا سیم کے بعد استعمال پر ریلیٹیو پروناؤن ہوتا ہے، جیسے دس از ناٹ سچ ایز گڈ کار ایز ایکسپیکٹ، یہ ایسی اتنی اچھی کار نہیں جیسی میں سوچ رہا تھا۔ امید ہے تو آپ کو یہ گال دے سمجھ آندی پی ہو سی۔ میری وجوہات تمہارے جوابات کی طرح ہیں، لیکن مائی آنسر آر سیم ایز یورس، بٹ دا مفہوم وائی ناٹ یا وچ ناٹ کے طور تے استعمال تھیندے۔ اور نومینیٹو یعنی فعلی حالت استعمال تھیندے، پوزیسو والا جنہیں اضافی یا آبجیکٹو والا استعمال نہیں تھیندا۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے آنسو نہ بہائے ہوں، دیر واز نو ون پرزینٹ بٹ شیڈ ٹیئرس، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو غور نال لیکن سو ان طریقے قاعدے اصول تھوڑے تھوڑے نوٹ کریں دے جو جڑے کہ اگوں تھوڑے کو بڑی ہیلپ تھی سی جڑا سینٹینس پڑھے سو فکرات جی۔ ان ایکسرسائز کر گندے ہیں کہ ریلیٹیو پروناؤن کی تعریف کرنے کے بعد بتائیے کہ یہ کس کی قسم ہے۔ جی وہی پروناؤن کی قسم ہے نا، ایسے جو آپ پڑھا ہے اس کی وضاحت کریں، وہ سب پچھو ڈیٹیل نال پڑھ چکے ہیں۔ درجن مثالوں میں استعمال ریلیٹیو پروناؤن کی وضاحت کیجیے۔ ایسا یہ پڑھ گندے ہیں، لیکن یاد رکھ کوئی فکرات ذرا مشکل لگ سن تو آپ والی، کیونکہ ایسا صحیح فکرے جن شروع کرنے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل نال یہ بنیادی چیزاں تھوڑے صرف دے دے جلو اور اگوں اج کے سا بہترین کو حل کرے سو انشاءاللہ۔ ہن دیکھو پہلا فکرہ ہے دا وومین ہو واز دیئر واز فرائٹنڈ، دیکھو ایک عورت کا ذکر ہے، وہ عورت جو یہاں تھی ڈر گئی، یہ جو ہو جڑا ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ وہ جو بچے سخت محنت کرو ہمیشہ پاس ہوتے ہیں، دا چلڈرن ہو ورک ہارڈ آلویز پاس، یہ تھے ہو آیا کھڑے، وہ کھڑا جسے خالد نے خریدا سفید ہے۔ دا ہارس وچ، دیکھو یہ جانور کا ذکر آ گئے، ایندا آ گئے، گھوڑے کا ذکر آ گئے، تو یہ وچ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کتاب جس میں تصویریں ہیں میری ہیں، دا بک وچ ہیز پکچر ان اٹ از مائن، ایویں سارے پڑھ گئے سو۔ دے آر دا پین وچ وی لاسٹ یسٹرڈے، اچھا ہیپی از دا مین دیٹ اوائز بیڈ کمپنی، وہ آدمی کوئی بری صحبت سے بچتا ہے۔ تو ایویں وٹ ون مین ہیز ڈن اندر مین کین ڈو، آئی فاؤنڈ وٹ آئی واز لوکنگ فار، ہی از ناٹ سچ اے، ٹھیک ہے نا، کلیور اسٹوڈنٹ ایز یو آر۔ یہ سارے والا گو تھرو کرے سو تو آپ کو امید سمجھ آ گئی سی ساری۔ تو ان بعد اگلا سارا جڑا پروناؤن دی قسم اس میں ضمیر دی وہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، ضمیر تقسیمی۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کیا ہوندے ضمیر او ناؤن یا اسم جملے میں جڑا آندے وہ اشخاص یا اشیاء یا چیزاں ہوندے یا شخصیات ہوندے انہاں دے بارے وضاحت ہر ایک دی کریں دے، بہت امپورٹنٹ ہے، ہر ایک دی کرنا پیارا دے۔ یہ 5 طریقے دے ہونا
جی ڈسٹریبیوٹر پڑھنا کسی قسم نے پائندے انہیں کہ ایدر دونوں میں سے ہر ایک اگر دو چیزیں جو ہر ایک کا ذکر ہو سی ایچ ہر ایک مطلب دو یا دو کی زیادہ ہوندے اینی کوئی بھی تھی سکتے کوئی نیدر دونوں میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے اور نن کوئی نہیں بالکل کوئی نہیں ٹھیک ہے اچھا انہیں قیدے پڑھ گندے ہیں انہیں الفاظ کے بعد ہمیشہ آف ضرور آسی ٹھیک ہے نا اور ایدر اور نیدر کا استعمال دو چیزوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھو ایدر اور نیدر دو چیزیں واسطے صرف استعمال ہوتے ہیں ایدر استعمال دو واسطے بھی کر سکتے ہیں انگلی زیادہ واسطے بھی کر سکتے ہیں لیکن اینی تو نن جہے ہیں دو ایسے چیزیں ہیں جہاں استعمال دو کے لیے ہمیشہ زیادہ تر استعمال تھی ہوں دیکھو نیدر آف دا ٹو پاس دونوں میں سے کوئی پاس نہیں ہوا نیدر آف دیم واز اے گڈ پلیئر دونوں میں سے کوئی اچھا کرنے دو واسطے استعمال ہوتا ہے ٹیک ادھر آف دیز ٹو بینک دو واسطے ان دونوں ہم کو لے جی میں ادھر آف جو کہنے کو تم ایچ آف جو ول گیٹ اے پرائز اگر تم میں سے ہر ایک دو ہیں یہ دو کے زیادہ سارے کو مل سی ٹھیک ہے نا یہ ذرا تو غور کریں جو سو قاعدہ بڑا اچھا اہم ہے اصول اہم ہیں رولز اہم ہیں تاکہ تو آپ کو سینٹینس پڑھانے اگو آسانی تھی سی جی ان کے بعد اینی نان اسا کیا کہ وہ ڈوگنی زیادہ واسطے ہمیشہ ان 5 لڑکوں سے کوئی بھی جا سکتا ہے اینی آف دیز 5 بوائز میک ہو ٹھیک ہے نن آف دین کین ڈو اٹ ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا یعنی کہ کافی زیادہ کوئی بھی ڈوک نہیں زیادہ ہو سکتا تو ایک قید اصول تو بڑے غور نال سنتے ہوئے سو بڑی آسان سرائیکی ہے اپنی زبان میں میرا مشن مقصد یہ ہے جڑے میرے اسٹوڈنٹ ہیں میرے دیہاتی علاقے ہیں خاص طور پہ پنجاب ساؤتھ پنجاب سرائیکی بولنے والے انہیں کو پڑھن مسئلہ ہے سکولیں میں انہیں بیس کمزور ہوندی ہے اور اگوں ون کے خاص طور پہ یہ کوشش ہے کہ بچے جڑے اسٹوڈنٹس ہیں اگوں ون کے ہائر کلاسز اگوں دلچسپی گنن کیونکہ نالج انگلش زیادہ ہے مشق کر گندے ہیں ڈسٹریبیوٹر پڑھنے کی تعریف کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کے ہے ڈسٹریبیوٹر کا استعمال کے قاعدے پڑھ گندے ہیں ہر ایک پر کم از کم 10 مثال کر گن سو تو انشاءاللہ میرے نال یہ والا رابطہ کرنا ہوئے تو واٹس ایپ ہے 032059666143 میرے کو دعائیں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں فی امان اللہ السلام علیکم